لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر شعبان کے مبارک مہینے یہ عمل کرے کروڑوں ملیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لے، ایسے معجزات شعبان کے مہینے میں ہوتے ہیں، فائدہ اٹھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنا داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھنے کے کتنے زیادہ کمالات ہیں۔ اس سے فوائد پانے والے لوگ آج بہت ہی ترقی کر چکے ہیں۔ آپ یقین مانیں، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے 10 دنوں میں حاجت پوری ہوتی جاتی ہے۔ کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم یہ پر اکثر مصیبتیں پریشانی آتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا مصیبت اور پریشانی اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خاوند کے براہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہے۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگ کو اولاد نہ ہونے کا غم ستاتا رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اور غم و عالم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ پر سخت ترین پریشانی آ چکی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اس کو چاہیے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو 11 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ اول آخر درود شریف پڑھے، یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہر بار سورہ کوثر کو پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر اسی دوران اپنی آنکھیں بند کرے اور جو بھی پریشانی اور مصیبت اس وقت اس پر آئی ہوئی ہے اس کو ذہن میں ضرور رکھ لے۔ پھر جیسے ہی یہ ختم ہو جائے تو اللہ کریم سے اپنی اس حاجت کی دعا کرے۔ اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کیونکہ پریشانی تو انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جیسے ہی کوئی پریشانی آ جائے تو اس عمل کو کیجیے، اور جب تک پریشانی ختم نہ ہو جاتی اتنے دن اس پر ضرور عمل کرتے رہے۔ انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کی وہ پریشانی، وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی وہ ختم نہ ہوتی ہو تو 3 دن تک مسلسل یہ عمل جاری رکھے۔ انشاءاللہ انہی 3 دنوں میں یہ پریشانی اور مصیبت جو آپ پر نازل ہو چکی ہے وہ ضرور ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں سے بھی ضرور توبہ کر لے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے معافرت طلب کرے، اور صدقے دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرے، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و آلام اس کے مسائل کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن نے بھی تائید کی ہے۔ سورہ شورى کی 30ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کہانی، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مصیبت کو ختم فرما دیں گے۔ سورہ کوثر کے سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے سے گھر کے حالات دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائیں گے، خالی جیبیں بھر جائے گی، ایمان کی بیش بہا دولت اور نیک سیرت اولاد بھی عطا ہوگی۔ سورہ کوثر کے اس وظیفے پر پختہ یقین رکھ کر اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ میری کلاس فیلو جو کبھی کبھی مجھ سے اپنی بچی کی پڑھائی کے سلسلے میں ملنے آتی تھی، میں ٹیچر ہوں، اس کا شوہر فوج میں ملازم تھا، جو جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ اس کے 5 دیور تھے، سب شادی شدہ تھے۔ سب بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ چاروں بھائیوں کو حصہ دے کر 2 بھائی اس مکان میں رہے اور باقی الگ الگ گھر بنا لے۔ طے شدہ رقم میری دوست کا شوہر لے کر گیا، جو ایک گھر کا تو کیا اس کی جگہ خریدنے کے لیے نہ کافی تھا، اسے مزید پیسے جمع کرنے تھے تاکہ زمین خرید سکے۔ کئی رشتہ داروں سے مانگے، کہیں کامیابی نہ ملی۔ اسی سلسلے میں وہ میرے پاس آئے، باقاعدہ پیسے تو نہ مانگے مگر سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد جب جاری تھی تو میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس کی مدد کر سکتی، اور سوچنے لگی کہ شاید یہ مجھ سے مدد کی توقع رکھتی ہے۔ اس بات کو مکمل ہونے پر میں نے پوچھا، تم 5 وقت نماز پڑھتی ہو؟
اس نے کہا ہاں ہاں۔ میں نے اسے سورہ کوثر سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی حاجت ذہن میں لا کر پڑھنے کو کہا اور تاکید کی کہ سچے دل سے دعا کرنا، تو وہ شکریہ کہہ کر چلی گئی، مگر میں بہت پریشان ہوئی کہ میں اس کی مالی مدد نہ کر سکی۔ چند منٹ مغرب کی اذان ہوئی، میں نے وضو کیا، مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد میں نے سورہ کوثر کا یہی عمل جاری رکھا۔ پھر میں نے اللہ سے باتیں شروع کر دی اور کہا کہ یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ وہ کس نیت سے میرے پاس آئی ہے، اللہ تو اس کی مدد فرما جس کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ معجزہ دکھا، تیرے کلام میں اس کا ایمان ہے کہ اس میں بہت زیادہ اثر ہے، اور دنوں کے اندر اللہ نے اسے ایسے غیب سے کروڑوں دیے کہ وہ پھر جب ہفتے بعد مجھ سے ملنے آئی تو بہت خوش تھی اور کہنے لگی کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر عطا کر دیا ہے۔ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرے۔ شعبان کے مہینے میں ویسی بھی عبادتیں قبول ہوتی ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھائے کیونکہ یہ مہینہ سال بعد آتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اس کی اجازت کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی دن کرے۔ اگر آپ کو کروڑوں چاہیے تو اللہ پاک غیب سے کروڑوں کی بھی مدد فرما دیں گے۔ جزاک اللہ۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ بھیجیں ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنے یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد میلاد بھی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارے وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔